امریکہ اور ایران جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات بڑھنے لگے۔ واشنگٹن نے ایران کی نئی پیشکش کو بھی ناکافی قرار دے دیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ ہے کہ ایران کی جانب سے جوہری پروگرام پر لچک نہ دکھانے پر دوبارہ فوجی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے آج سچویشن روم میں قومی سلامتی کی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اس سے قبل ٹیلی فونک رابطے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جنگ کے دوبارہ امکان پر گفتگو ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پینٹاگون نے ممکنہ جنگ کے لیے اہداف چن لیے ہیں۔ امریکی کارگو طیارے تل ابیب پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہ ترسیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کا حصہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل جمود کا شکار۔ امریکہ کی 5 شرائط کے جواب میں ایران کے 7 مطالبات، دونوں جانب سے پیچھے ہٹنے سے گریز۔ امریکہ کی جانب سے 400 کلو افزودہ یورینیم حوالے کرنے کا مطالبہ، جنگ کے نقصانات کا معاوضہ دینے سے بھی انکار۔ صرف ایک ایرانی جوہری تنصیب فعال رہے گی۔ امریکہ نے منجمد اثاثوں میں 25% تک نرمی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ شرائط پوری کیے بغیر امن عمل کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کے جواب میں 7 نکاتی مطالبات پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیے۔ آبنہ ہرمز پر ایرانی کنٹرول اور تمام محاذوں پر کارروائیاں روکنا 7 شرائط میں شامل۔ خطے سے امریکی فوجی انخلا، نقصانات کے مکمل ہر جانے کا مطالبہ، تمام پابندیاں ختم کرنے اور تمام منجمد اثاثے بحال کرنے کا کہہ دیا۔ یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا بھی مذاکرات کی بنیادی شرط قرار۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن پھر ایسی تجاویز پیش کرتا ہے کہ جن کا اصل معاہدے کی شقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو مزید رعایت نہیں دوں گا، انہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ہم بھی ڈیل چاہتے ہیں لیکن معاملات اس حد تک نہیں پہنچے۔ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے۔ جلد معاہدہ نہ ہوا تو اسے بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ معاہدے میں ہی ایران کا فائدہ ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں بات چیت کا عمل جاری ہے۔ حالیہ تجاویز پر ایران اور امریکہ اپنے جوابات دے چکے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بخاری کا کہنا ہے کہ دشمن کو جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ اس مرحلے پر ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے۔ یو اے ای سمیت خطے کے کسی ملک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ایرانی اور عمانی تکنیکی ٹیموں کی گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی۔ آبنہ ہرمز پر میکانزم کے لیے متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہیں۔ ایرانی شرائط پر عمل کیے بغیر امن کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ پارلیمان کی داخلہ کمیٹی کے سربراہ صالح جوکار کا کہنا ہے سپریم لیڈر کی جانب سے طے کردہ شرائط ریڈ لائن ہیں۔ تہران کو امریکہ اور امریکی صدر پر اعتبار نہیں۔ امریکی فوجی دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے ایران میں نظام کی تبدیلی چاہتا تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کی تقسیم اور اس کے وسائل پر قبضہ کرے۔ یہ تمام کوششیں ناکام رہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران میں ملاقاتیں جاری۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ملاقات ہوئی۔ پاک ایران تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر داخلہ سکندر مومنی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال اور مذاکرات میں پیش رفت سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے فضائی حدود میں داخل ہونے والے 3 ڈرونز مار گرائے تھے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق ڈرونز عراق سے داغے گئے تھے۔ کسی بھی نئی جارحیت کا نتیجہ امریکہ کے لیے پہلے سے زیادہ تباہ کن ہوگا۔ ایرانی مسلح افواج کے سینئر ترجمان جنرل ابو الفضل شکارشی کا امریکی دھمکی پر سخت رد عمل، بولے کسی بھی نئی حماقت کا جواب مزید شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں ناکامی کے بعد امریکہ سبکی مٹانا چاہتا ہے۔ دھمکیوں کو عملی شکل دی گئی تو غیر متوقع رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ادھر ایران نے آبنہ ہرمز اتھارٹی قائم کر دی ہے۔ نئی اتھارٹی آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت، نگرانی اور آپریشنل معاملات سے متعلق معلومات اور اپڈیٹس جاری کرے گی۔ اتھارٹی نے باقاعدہ طور پر اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی لانچ کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی UAE میں ایٹمی توانائی پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت، متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شہباز شریف نے کہا کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی قوانین کے تحت ذمہ داریاں پوری کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے حملے IAEA کے اصولوں اور سیکیورٹی کے بنیادی ضوابط کے منافی ہیں۔ ایٹمی تنصیبات کو کسی بھی صورت نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے، ورنہ اقدامات تباہ کن اور ناقابل واپسی نتائج کا باعث ہوتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات، دو طرفہ برادرانہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، مختلف شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے فروغ پر اتفاق رائے، علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور بھی زیر غور آئے۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے امن کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ اسحاق ڈار کا قطری وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، بدلتی علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی تنازعات سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور مسلسل سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزارتوں کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ کارکردگی کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت ترقیاتی بجٹ اور منصوبوں پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ بہتر کارکردگی والی وزارتوں کو ترجیحی بنیادوں پر بجٹ ملے گا۔ ایسے ترقیاتی منصوبوں میں عوام کا پیسہ لگائیں گے جن کے نتائج یقینی ہوں۔ پانی کے ذخائر اور پن بجلی کے منصوبے ترقیاتی بجٹ خرچ کرنے کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی پانا بانڈز کے کامیاب اجرا پر وزیر خزانہ کی ستائش، کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ شہر صرف سڑکوں سے نہیں انسانی ترقی سے منسلک ہوتے ہیں، پنجاب میں جامع اقدامات سے چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آذربائیجان میں ورلڈ اربن فورم سے خطاب، کہا کہ ہاؤسنگ کے شعبے میں اپنی چھت اپنا گھر کا انقلابی منصوبہ شروع کیا۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں 1,60,000 خاندانوں کو ہاؤسنگ سپورٹ فراہم کیا۔ سسرا پنجاب میگا پروجیکٹ کے تحت صفائی کا جامع نظام مرتب کیا گیا۔ ماڈل ولیج پروگرام کے تحت 2000 دیہات کو جدید سہولیات سے آراستہ کر رہے ہیں۔ سیاحت کی ترقی پر خصوصی توجہ ہے۔ باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد پر صدر الہام علیوف اور خاتون اول نے شاندار استقبال کیا۔ ایونٹ کے موقع پر وزیر اعلیٰ کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، مریم نواز اور صدر بلغاریہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ کرغز صدر، ازبک صدر اور جارجین وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات، نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 10% سے کم فنڈز مختص کرنے کی تجویز، پہلے سے جاری منصوبوں کو ترجیح دینے کی یقین دہانی، IMF کا بجٹ رپورٹس میں کم یا زیادہ خرچ کی وجوہات شامل کرنے پر زور، حکومتی اداروں کے بینک اکاؤنٹس اور رقوم کو ایک نظام کے تحت لانے کی ہدایت۔ 150 ارب روپے سے زائد کا بیلنس مرکزی نظام کا حصہ بنے گا۔ مشن کا وصولیوں کا ہدف 15,264 ارب رکھنے پر اصرار۔ FBR کی جانب سے ہدف کم کرانے کی کوششیں جاری۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت پر سیلز ٹیکس استثناء ختم کرنے کی بھی تجویز۔ سیلز ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل انوائسنگ بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کاروباری اوقات پر عائد پابندیاں 31 مئی تک ہٹا دیں۔ تمام کاروبار 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام مارکیٹیں، شاپنگ مالز اور بازار اوقات کار کی پابندی سے مستثنی قرار۔ استثناء 31 مئی تک نافذ رہے گا۔
جہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو جواب دیا جائے۔ افغانستان سے جن ٹھکانوں کے ذریعے ہم پر حملے ہوں گے ہم جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغان طالبان بھارت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ افغان طالبان کو ہدایات دلی سے آتی ہیں۔ جب تک بھارت ہاں نہیں کرے گا طالبان بھی کسی بات پر رضامند نہیں ہوں گے۔ 3 بار میں افغان طالبان سے ملا، انہوں نے زبانی کلامی بات کی لیکن لکھ کر کسی یقین دہانی پر تیار نہیں ہوئے۔ صحافی کی جانب سے مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سوال، خواجہ آصف نے کہا کہ ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں؟ کوئی صوبہ خوراک کی ترسیل بند نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے پنجاب مسلسل آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا بھی خیبر پختونخوا ہے اور یہاں ہی دستیاب نہیں۔ صوبے کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ CNG بندش اور گندم ترسیل میں رکاوٹوں سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، گورنر فیصل کریم کنڈی کی شرکت۔ بولے کہ CNG اسٹیشنز بند کرنا زیادتی ہے، وفاق کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، صوبے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کو پانی کا حصہ دیا جائے۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا مسائل پر شہباز سپیڈ نہیں دکھائی۔ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، شاہانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا رد عمل، کہا KP میں سیاست پر عوامی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کابینہ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، نہ اہلی کے علاوہ ان وزراء اور مشیران کے انتخاب کا کوئی اور معیار نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی جو 12 سال سے زائد عرصے میں بہتر نہیں ہو سکی۔ صوبے کے معاملات اتنے برے بھی نہیں تھے، کرپشن اور بدعنوانی عروج پر ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران حکومت اور اپوزیشن اراکین میں تلخی، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا اجلاس سے واک آؤٹ، بانی PTI سے ملاقات کرائے جانے تک اسمبلی اور بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ کہا سب جانتے ہیں کہ بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، دنیا کے بدترین قاتل اور ڈاکو سے بھی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی نہیں ہوتی۔ بانی PTI سابق وزیر اعظم ہیں، پابندی ختم کی جائے۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن کا احتجاج، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی PTI پر ظلم کا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ کیا جیل رولز میں لکھا ہے کہ علاج کے وقت قیدی کے گھر والوں کو بلایا جائے؟ جیل رولز میں ایسا نہیں ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو بہترین علاج سہولیات دی گئی ہیں۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 4 دن کی توسیع۔ انمول کو قتل کیس میں سیکیورٹی خدشات پر جیل میں قائم جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا گیا۔ سیشن جج ساؤتھ نے ملزمہ کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ حکم نامے میں لکھا کہ ملزمہ سنگین اور حساس مقدمے میں گرفتار ہے۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ پیشی کے موقع پر امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ملزمہ کو جسمانی ریمانڈ پر SIU پولیس کے حوالے کیا گیا۔ تفتیشی آفیسر نے مدعی مقدمہ کا دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست کی۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے ہدایت کی کہ 21 مئی کو مدعی مقدمہ کا 164 کا بیان ریکارڈ کروایا جائے۔ منشیات فروش انمول پنکی کو رشوت لے کر چھوڑے جانے پر تحقیقات کا آغاز۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کے دوسرے شوہر سابق انسپکٹر رانا اکرم نے پہلی مرتبہ انمول اور اس کے ساتھی کو پکڑا۔ مبینہ طور پر 2 گاڑیاں اور 5 کروڑ روپے رشوت لینے کے بعد چھوڑا گیا تھا۔ ملزمہ سے متعلق ٹریول ہسٹری بھی حاصل کر لی گئی۔ انمول صرف ایک مرتبہ 25 دسمبر 2018 کو باکو گئی تھی۔ 3 ماہ کے بعد واپس پاکستان پہنچی۔ سابق انسپکٹر نے 2 مرتبہ باکو کا وزٹ کیا۔ لاہور پولیس کے مطابق ملزمہ کا سابق شوہر ناصر بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا۔ ناصر اپنے بھائی منصور اور شہروز کے ہمراہ لاہور آیا تھا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر پہلے گیسٹ ہاؤسز اور شراب کا کاروبار شروع کیا۔ اس کے بعد ناصر نے بھائیوں، دوستوں اور بہنوئی سے مل کر کوکین کا دھندا شروع کیا۔ ناصر نے ہی پنکی کو کوکین بنانا سکھایا۔ انمول پنکی نے سابق انسپکٹر رانا اکرم کے کہنے پر 2021 میں ناصر سے طلاق لی۔ انمول پنکی ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اسے شفافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ پنکی کا ٹرائل جیل میں کرائیں گے، وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ پنکی نے بتایا کہ صرف کراچی میں 800 خریدار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کی عزت محفوظ رہے، منشیات بیچنے والوں کو پکڑا جائے گا۔
پورے ملک میں بغاوت جیسی صورتحال ہے۔ تمام فیصلے ایک دماغ کر رہا ہے۔ جب ایک دماغ سارے فیصلے کرتا ہے تو یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں شورا کا حکم ہے۔ طاقتور لوگ عوام کو غلام سمجھیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ JUI امیر مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب، کہا کہ ملک میں جمہوری حقوق ترجیح نہیں رہے، جبر کے تحت اطاعت پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ JUI امیر مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا کہ ملکی حالات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔